ہے جی، تاکہ جن اسٹوڈنٹس کا مس ہو جائے تو وہ پھر اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ابھی ہم کورس لرننگ آبجیکٹیو 4 کو 2 کو ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم لیگل باؤنڈریز ان کمپیوٹر کانٹریکٹس کو فرینک باٹ یعنی کہ ٹیکسٹ بک سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک اور امپلائی کمیونیکیشن ایک ٹاپک ہے، اور دوسرا ٹاپک ہے سائبر کرائم کا انٹروڈکشن اور سائبر کرائم لاس، جو اس کو ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم پڑھیں گے۔ تو ایک تو سارا بیس کا 5ویں چیپٹر کو ہم ٹچ کریں گے، اور پھر آپ کو کچھ میں نوٹس شیئر کر دوں گا جو کہ پاکستان میں سائبر کرائمز کے لاز ہیں، آلدو یہ کافی حد سملر ہیں ایکسکیوز می، کافی حد تک یہ سملر ہیں انٹرنیشنل لاز سے، اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سے سائبر کرائم ونگ سے اگر کوئی آفیسر ہمیں اس پہ ایک جو ہے لیکچر گیسٹ لیکچر جو ہے دے دیں۔ میں نے ریکویسٹ سینڈ کر دی تھی ایف آئی اے سائبر کرائم کو کہ وہاں سے اگر کوئی آفیسر اپنا ٹائم اسپیئر کر کے تو ایک سیمینار کر لیں اس پہ آپ بچوں کے ساتھ، اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ ڈیفینیٹلی ایکسپلین کر سکیں گے۔ وہاں پہ میرے ایک دوست بھی ہیں جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور پہلے کلاس فیلو بھی تھے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں، اور پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس بھی کر رہے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ تو کی ہے اگر ان کا ٹائم اسپیئر ہو جاتا ہے تو ایک سیمینار یعنی مائکروسافٹ ٹیمز پر ہی، obviously ہم کیمپس پہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ ایک سیمینار جب وہ ٹائم دیتے ہیں ایز پر ہز اویلیبلٹی تو ہم وہ ایک سیمینار ارینج کر لیں گے، اور یہ جو ہمارا سلیبس کا ٹاپک ہے سائبر کرائم لاز ان پاکستان، جو کہ آخری ٹاپک ہے سلیبس کا، وہ بڑے اچھے طریقے سے کمپریہنسولی کور ہو جائے گا، اور انہیں سے ریکویسٹ کر کے ایکٹ کی کاپی بھی لے لیں گے۔ اور اگر نہیں مل سکا ٹائم تو پھر اوبیسلی میں آپ کو جو فائنل آپ کا جو ویک ہے اس میں کورس ریویو کے ساتھ سائبر کرائم ایکٹ پاکستان کا اور انٹرنیشنل لاس کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم سائبر کرائم کو پڑھیں گے، جیسے سارا بیس سے ہم نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو ویک 11 میں پڑھا تھا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہوتے کیا ہیں، اور جو یہ آپ کی فزیکل پراپرٹی ہے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کا ڈفرینس کیا ہے، اور ایتھیکل ڈائمینشنز بھی اس میں تھیں، پیٹنٹ اور کاپی رائٹ کی بھی ڈیفینیشن تھی سارا بیس کے چیپٹر 4 میں جو ہم نے 11ویں ہفتے میں کور اپ کی تھی۔ اینڈ ناؤ ان دا 13th ویک کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا لیگل اینڈ ایتھیکل باؤنڈریز ان کمپیوٹر کانٹریکٹس۔ تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سائبر کرائم کو بھی ہم 2 لیکچرز کے اندر کور اپ کریں گے، ایک لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن لیں گے اور دوسرے لیکچر میں ہم اس کا ایکٹ پڑھیں گے، اور اگر اس میں وہاں سے رپلائی آ جاتا ہے وہ اپنا ٹائم اسپیئر کر پاتے ہیں تو ہم ایک سیمینار اس میں ارینج کر لیں گے۔ اور ان بٹوین ایک اسمال سا ٹاپک ہے جو ایک ہی لیکچر میں کور ہوگا، وہ ہے کہ کمیونیکیشن، پروفیشنل کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن از آلسو اے پارٹ آف دس کورس، جو آپ نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے اسٹڈی کیا تھا ریسرچ پیپر IEEE کا، جس میں اس کورس کی اہمیت انڈر گریڈ لیول پہ کہ یہ کیوں ضروری ہے کمپیوٹر گریجویٹس کے لیے، اور اس کی ایک فگر تھی جس میں اس کی کچھ ٹاپکس بتائے ہوئے تھے جو اس کورس میں کور ہونے ہیں، جس میں ایک ایتھکس تھا پلر، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ کمیونیکیشن بھی اس کے اندر ایک آپ کے پاس پلر تھا، تو اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ کافی آسان اور جنرل ٹاپک ہے۔ تو یہ اب آپ کی سلیبس جو کہ ہم ہر ویک کوشش کرتے ہیں کلاس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے رہیں کہ ہماری کورس کی پروگریس کیسی جا رہی ہے، ہم اپنا سلیبس کور کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اپنا سلیبس کور کر لیا ہے، اور آگے آنے والے 2-3 ہفتوں میں ہم اس کو کمپریہنسولی کنکلوڈ کر لیں گے، آلدو دس پلان از ٹینٹیٹو، لیکن ہمارے جتنے بھی اس کے کانٹینٹس ہیں انشاءاللہ وی ول کور دیٹ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ اس سے پہلے مجھے امید ہے جن بچوں نے ہاں، کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، آپ میں سے کچھ بچوں نے شاید احساس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے کسی نے آپ کے سیشن میں سے؟ یس سر، آن لائن کیا تھا۔ اوکے، تو اس کے انٹرویوز ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے عبد الجلیل صاحب، میڈم عروسہ اور میں کنڈکٹ کریں گے۔ آپ کی UET سے نوٹیفیکیشن آیا تھا، اور یہ پرسوں تھرسڈے کو پہلے لیکچر میں ہوں گے۔
they will start from lecture 1. تو آپ نے لیکچر 1 میں آن لائن رہنا ہے، مائکروسافٹ ٹیمز کے اوپر کنڈکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جس بچے نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے انٹرویو کے لیے اویلیبل رہنا ہے تھرسڈے کو لیکچر 1 میں. تو ہم لوگ کیمپس پر ہی ہوں گے، آپ نے تو گھر سے ہی انٹرویو دینا ہے ٹیمز پر، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی انٹری ابھی منع ہے 2 فروری تک. کووڈ-19 پریکاشنز کی وجہ سے گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق یونیورسٹیز جو ہیں وہ 1 فیب کو سنڈے ہے تو آبویسلی 2 فیب سے جو اسٹوڈنٹس کی انٹری ہے وہ الاؤ ہوگی کیمپس پہ ایز پر گورنمنٹ انسٹرکشن. اسٹاف جو ہے وہ ابھی جا سکتا ہے کیمپس پہ. تو آپ کی جو آن کیمپس آپ کے ڈپارٹمنٹ سے 3 لوگ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے، اور جو آپ کی اس میں پروگریس ہوگی اس کو یو ای ٹی لاہور بھیج دیا جائے گا اسکالرشپ کے لیے. تو یہ جلیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دوں کہ آپ نے جمعرات کو پہلے لیکچر میں آن لائن ہو جانا ہے، اور پھر آپ کی جیسے جیسے ٹرن آتی جائے گی تو آپ کو بتاتے جائیں گے. لسٹس ان کے پاس ہیں، سر کے پاس. تو ساری کلاس نے اپلائی کیا یا کچھ بچوں نے کیا اپلائی؟ سر فرسٹ سیمسٹر میں کیا تھا تو انٹرویوز وغیرہ ہمارے ہو گئے تھے، اب اگین انٹرویوز لیں گے. ہاں جی، یو ای ٹی لاہور سے نوٹس آیا ہے، اور اس میں صرف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس کے ہیں. جیسا کہ میکینیکل میں ڈاکٹر حسن صاحب ہیں، ایک تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو کی ٹیم میں، اور ساتھ 2 اور فیکلٹی ممبرز ہیں. تو میکینیکل میں ڈاکٹر طیبہ اور ڈاکٹر حسن ہیں، اور قاسم تطلہ صاحب ہیں. الیکٹریکل میں بھی اسی طرح سے میڈم فائزہ ہیں، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیں، اور کوئی اور ٹیچر ہیں. اور آئی ایم ای کے اندر بھی 3 لوگ ہیں. تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، موسٹ سینئر ٹیچر، اور ایک جو آپ کی فیمیل ٹیچر ہیں وہ شامل ہیں چاروں ڈپارٹمنٹس میں. تو وہ نوٹس آپ سے شاید شیئر کرنے کی ضرورت ہوئی تو میں شیئر کر دوں گا. تو چاروں ڈپارٹمنٹس میں ہوں گے. وہ انٹرویو لے کے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ریکومنڈیشنز بھیج دیجیے. پہلے آپ کے کوئی شارٹ لسٹنگ تو ہو چکی ہے یو ای ٹی لاہور کے اندر، آپ نے جو اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ یا جو آپ کا پری انٹرویو ہوا تھا، اب انہوں نے فائنل ریکومنڈیشن مانگی ہے کیمپسز کے ڈپارٹمنٹ سے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سوٹیبلٹی چیک کر کے بچوں کی، کہ اس میں یعنی کہ مختلف ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں، اس کے تحت آپ انٹرویو کا کہ فائنینشیل وائبلٹی کہ آپ کو ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے، تو وہ ریکمینڈ اور ناٹ ریکمینڈ کر کے تو یو ای ٹی بھیجنے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، تمام 5 یو ای ٹی کے کیمپس. لاسٹ ویک لیٹ می شیئر ود یو اف آئی ہیو دیٹ نوٹیفیکیشن ان کمپیوٹر. I have it somewhere in the WhatsApp. Let me check. میں آپ کو وہ نوٹس پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا. ہاں جی، کمیٹیز فار احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، اور یہ جی یو ای ٹی لاہور سے ہی لیٹر آیا. Following committees are hereby constituted for the interviews and evaluations of the candidates for Ehsaas undergraduate scholarship. Recommend, not recommend. Among the shortlisted candidates already. ہاں آپ شارٹ لسٹ ہیں آلریڈی، بس ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کرنا ہے ہر ڈپارٹمنٹ نے. اور رچنا کے اندر 4 کمیٹیز ہیں کانسٹیٹیوٹنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ دا سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر اینڈ اے فیمیل کولیگ. تو یہ 3 لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں کریں گے آپ کی جو ہے فائنل ریکمینڈ اور ناٹ ریکمینڈ کر کے یو ای ٹی بھیج دیں گے. تو بس سوٹیبلٹی اس میں چیک کرنی ہے. آپ شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، بس ڈپارٹمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کنڈکٹ ٹھیک ہے، اور اس کو بچے کا کنڈکٹ اور فائنینشیل وائبلٹی اس کی کتنی ہے، اور شاید ایکیڈیمکس کا بھی اس میں کچھ پورشن ہے، اس کے مارکس جو ہیں وہ لگانے ہیں. پالیسی بھی اس کی پڑی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ میں. تو بہرحال آپ نے جمعرات کو جو ہے نا وہ تھرسڈے کو فرسٹ لیکچر میں آن لائن رہنا ہے. یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میسج تھا جو کہ میں نے آپ کو کمیونیکیٹ کر دیا. تو جو بچے آج نہیں ہیں کلاس میں ان کو بھی بتا دیجیے گا. ہبا بیٹا آپ موجود ہو، اور زین تو نہیں ہے،
جی آر ہیں آئی تھنک. یس سر. تو بیٹا کلاس کو بتا دیجیے گا کہ عبدالجلیل صاحب کی طرف سے میسج ہے، تھرسڈے فرسٹ لیکچر اپنے انٹرنیٹ ٹیمز پہ انٹرویوز کے لیے آن لائن رہیے گا، اور سارا دن ہی کنٹینیو رہیں گے کیونکہ 3 سیشنز کے ہیں آئی تھنک انٹرویو ہمارے کمپیوٹر سائنس کے فرسٹ ایئر کو چھوڑ کے. اوکے سر، میں بتا دوں گی. اوکے جزاک اللہ بیٹا. تو واپس آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کورس کنٹینٹس میں کہ ہم اپنے سلیبس کو کنکلوڈ کرنے کے قریب ہیں، اور اس میں میں نے ریکویسٹ جو ہے ای میل بھیج دی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ، اور ان کی ظاہر ادارے سے بھی این او سی لینا پڑتی ہے. تو وہ جس طرح سے ہی مجھے آتی ہے میں آپ سے شیڈیول کمیونیکیٹ کر دوں گا. تو ایک ہم سائبر کرائم لاس پہ ایک ورک شاپ کر دیں گے. اوکے جی. اب پچھلے ہفتے ہم آپ کو اگر یاد ہو لاسٹ کلاس میں ہم نے ختم کیا تھا یہ امپلائڈ اور ایکسپریس کانٹریکٹس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ اس میں ہائی لائٹ جو ہے یہ سلائیڈز کا کام بیسیکلی کر رہی ہے، اور پی پی ٹی سلائیڈز ولنگلی نہیں میں آپ کو آگے دیں تاکہ آپ کتاب سے بک سے اس کو اسٹڈی کریں. پہلے ہی ہم آن لائن ہیں تو اگر صرف سلائیڈز پڑھیں گے تو اس سے کانسیپٹس جو ہیں وہ نہیں کلیئر ہوتے. تو لاسٹ ویک ہم نے یہ آپ کو یاد ہوگا اسٹوڈنٹس کہ ہم نے یہ 6 چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا اور اپلائیڈ کانٹریکٹس تک پڑھا تھا. صرف 2 یا 3 پیج ہم نے اس میں اسٹڈی کیے تھے، اور یہ ٹاپک ہم سارا بیس کے چوتھے چیپٹر سے ویک 11 میں پڑھ آئے ہیں پہلے. لیکن اس میں جیسے آپ کو کانٹینٹس پڑھ کے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جو اس میں تھرسٹ ہے رائٹر کی فرینک باٹ کی وہ ہے لیگل اینڈ آرگنائزیشنل یا بزنس ٹرمز پہ. تو ہم نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی ان کانٹیکسٹ آف لا. ٹھیک ہے جی. اور ان کانٹیکسٹ آف کمپیوٹنگ ظاہر ہے یہ آپ کا بک جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر نے ہی رائٹ کیا اور اس کا تھرسٹ بھی کمپیوٹنگ ہے. اس کے بعد ہم کچھ ٹرمز تھیں جیسے گیٹ تھی جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرفس اینڈ ٹریڈ، اور پھر ہم نے کانفیڈینشیل انفارمیشن یہ جو ٹرم ہے اس کو ہم نے ان کانٹیکسٹ آف لا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ، اور پھر یہ دیکھا تھا کہ کانفیڈینشیل ہوتا کیا ہے، واٹ از کانفیڈینشیل اینڈ واٹ از ناٹ کانفیڈینشیل. اس کی کچھ کنڈیشنز تھیں یہ جو 3 آپ نے دیکھی ہیں ہم نے پڑھی تھیں، اور پھر اسی کو ہم نے آگے لے کے چلے تھے اور ایگزامپلز ہم نے لی تھیں. اگر آپ نے ویڈیو لیکچر سنا ہوگا تو اس میں ہم نے کافی ایگزامپلز پاکستان کے حوالے سے لی تھیں کہ کس طرح سے کون سی جو ہیں آپ کے اوپر بائنڈنگ ہو سکتی ہے کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن. ایون آپ کسی کمپنی کا پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں. ہم نے لاکہیڈ مارٹن ورسز پاکستان کی کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی پچھلی ویڈیو لیکچر میں کہ پاکستان نے پروڈکٹ ان سے ایک ایئر کرافٹ F-16 پرچیز کیا. سملرلی ٹرکی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی پرچیز کیا تھا. تو اب اس کے استعمال کے لیے بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں جس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا ڈیو ٹو کانفیڈینشیلٹی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی امپوز کب ہوتی ہے پچھلی کلاس کے اندر، اور اس میں بھی ہم ڈفرینٹ ایگزامپل لیتے رہے تھے. دیکھیں یہاں پہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کی اس نے ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کی ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے ایکسپریس اور اپلائیڈ کانٹریکٹ کو دیکھا تھا کہ سورسز آف این آبلیگیشن آف کانفیڈنس کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے سورسز ہوتے ہیں جس سے کانفیڈینشیل انفارمیشن جنریٹ ہوتی ہے. تو 2 طرح کے ہم نے اس میں سورسز دیکھی تھیں، ایک آپ کے پاس ایکسپریس تھی اور دوسری کیا تھی آپ کے پاس امپلائڈ. تو امپلائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو امپلیسٹ ہے، اور جو ایکسپریس ہے وہ ایکسپلیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا جب آپ نے کتاب سے یہ پچھلے ہفتے پڑھا ہوگا. 2-2.5 پیج ہی تھے پورے ویک کے کانٹینٹس. اور تو یہ آپ کے پاس ایکسپریس جو ہے یہ ایکسپلیسٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک دیکھیں کامن آف این آبلیگیشن آف کانفیڈنس از ان این ایکسپریس کانٹریکٹ. ایکسپلیسٹلی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کی امپلائڈ یا امپلیسٹ تھا. تو یہ پچھلے ہفتے ہم نے 2-3 ٹرمز اور اس کی ڈیفینیشن ود رسپیکٹ ٹو لا ہم نے اسٹڈی کی تھی. اوکے، تو اب ہم اسی ڈسکشن کو برج کرتے ہیں آج کے لیکچر کے ساتھ. Obligations of confidence owned by employees. اب دیکھیں یہ ٹاپک کیا چل رہا تھا پیچھے، سورسز. کس چیز کی سورسز؟ آبلیگیشن آف کانفیڈنس کی. آبلیگیشن جب آپ پہ مینڈیٹری ہو جائے، فرض ہو جائے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا یا کانفیڈنس کو مینٹین کرنا. ٹھیک ہے،
اور یہ 6.1.3 ہے. مین ٹاپک کیا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی کیا ہے, واٹ از کانفیڈینشیلٹی. دیکھیں نا, یہ اس کے ہم سب ٹاپکس پڑھ رہے ہیں, کانفیڈینشیلٹی ہوتی کیا ہے. تو اب یہ بینچ مارک ہے دوسرے الفاظ میں, جس سے ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں واٹ از کانفیڈینشیل انفارمیشن اینڈ واٹ از ناٹ. اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم کانسیپٹس بلڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو ہو گیا اسٹوڈنٹس ایکسپریس کانٹریکٹ, الگ سے آپ نے لکھ کے دے دیا کہ جی یہ باتیں آپ نے نہیں کنسیل, نہیں پبلک کرنی, ان کو آپ نے جو ہے وہ ہڈن رکھنا ہے ایز اے سیکرٹ انفارمیشن. پھر آپ نے کل جو پچھلے لیکچر میں آپ نے دوسری سورس دیکھی تھی امپلائڈ کانٹریکٹ, وچ مینس امپلیسٹ آبلیگیشنز. ٹھیک ہے, اور یہ ایسی آبلیگیشنز ہوتی ہیں جو کانٹریکٹ سے امپلائی ہو جاتی ہیں, کہ کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ آپ کو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. جیسے ہم نے مثال لی تھی پچھلے ہی لیکچر میں کہ آپ ایک بینک کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں ایک بینک کے لیے, تو ان کے بزنس پروسیجرز کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. یا ہم نے ایگزامپل لی تھی کلائنٹ کی انفارمیشن آپ پبلک نہیں کر سکتے. آپ نے ایک بینک کا سافٹ ویئر بنایا, آٹومیٹ کیا ہے اسے, تو آپ اس کو آپ جو ہے جو بینک کی کلائنٹ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ پبلک نہیں کر سکتے ہو. یہ ہم نے ایگزامپلس لی تھی. اور یہ کیا تھا, یہ امپلائڈ کانٹریکٹ تھا. تو مثال کے طور پہ بینک نے یہ لکھا کہ جی آپ ہمارے کسٹمرز کا انفارمیشن لیک نہیں کر سکتے, تو آپ ان کا بیلنس بھی نہیں, ڈیفینیٹلی کسٹمر کا آپ نے نام ہڈن رکھا اور اس کا CNIC ہڈن رکھا. آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جی جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس میں ایک ایسا کسٹمر ہے جس کا بیلنس جو ہے وہ 10 بلین روپیز ہے, اور ایسا بھی کسٹمر ہے جس کا بیلنس شاید 50 پیسے ہے. تو یہ امپلائڈ ہو گیا. آپ کی کانٹریکٹ میں دیکھا تھا کہ آپ نے انفارمیشن نہیں آپ نے پبلک کرنی. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا. اب دیکھیں تیسری سورس یہ ڈسکس ہو رہی ہے, آبلیگیشنز آف کانفیڈنس اونڈ بائی امپلائیز. جو کسی ادارے کے, اب مثال کے طور پہ حکومت پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں معاہدہ ہوا کہ جی آپ ایک پروڈکٹ لے رہے ہیں F-16, یا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے مثال کے طور پہ ایکٹرولوجکس ہے, اس کی اور نیشنل بینک کے درمیان معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے بینک کی آٹومیشن کے لیے سافٹ ویئر لکھیں گے. اور جب آپ نے سافٹ ویئر لکھ لیا وہ, اور جو لوگ کام کرتے تھے آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس میں وہ کسی دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس میں چلے گئے, ایکٹرولوجکس سے نیٹ سال میں چلے گئے جنہوں نے وہ سافٹ ویئر لکھا تھا, تو اب یہ اس امپلائی پہ بائنڈنگ ہے, وہ وہاں جا کے اور نیشنل بینک کے بزنس سیکرٹس اگر ریویل کر دیتا ہے تو اب وہ امپلائی جو ہے اسے کریمنلی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے اور اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ ایسے بزنس پروسیجرز پبلک کر دیتا ہے جو اس کے پریویس امپلائر نے کانٹریکٹ کر رکھا تھا نیشنل بینک سے کہ وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے. یہ دیکھیں یہی اس نے بات لکھی ہے, امپلائیز اور ان اے ریدر اسپیشل پوزیشن. اب اس نے اپنی کوئی ایگزامپل دیا, ہم نیشنل بینک اور ایکٹرولوجکس کی مثال لے رہے ہیں. A contract of employment may contain both express and implied obligations to respect the confidentiality of information acquired by an employee in the course of his employment. اور اگر وہ اس نے آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ اگر امپلائی جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے اپنی ملازمت, اس پہ فار لائف یہ آبلیگیشن ہوگی کہ وہ بزنس سیکرٹس ریویل نہ کرے. مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹنگ انڈسٹری میں دیکھیں تو AMD اور انٹل کارپوریشن آپس میں آرچ رائیولز ہیں, دونوں مائکرو پروسیسر مینوفیکچرنگ فرمز ہیں, اور ان کے امپلائیز ایک دوسرے کی کمپنیز کو چھوڑ کے سوئچ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ جو AMD ایڈوانس مائکرو ڈیوائسز میں جو ان کا گرافکس کارڈ کا CEO تھا, کمپنی کا CEO نہیں, گرافکس کارڈ کا ڈائریکٹر جنرل جو کہ AMD کے گرافکس کارڈ ڈیزائن کرتا تھا, اس نے سوئچ کر لیا انٹل میں. اب وہ انٹل کی انجینئرنگ بورڈ کا ڈائریکٹر ہے, ہاؤ ایور اس نے AMD کے جو سیکرٹس ہیں انہیں ریویل نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ لیگلی باؤنڈ ہے ایسا نہ کرنے پہ. اگر وہ اس طرح کا بریچ کرے گا تو اس کو سو کیا جا سکتا ہے. نہ صرف وہ اس کو سو کرے گی AMD کی کمپنی, بلکہ انٹل کو بھی سو کر سکتی ہے کہ انہوں نے اسے فورس کیا یا اس کو ملائن کیا کہ وہ بزنس سیکرٹس کو ریویل کرے اور کمپٹیشن میں ایڈوانٹیج لے جائے. تو جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ آبلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ کانفیڈنس کو مینٹین رکھیں
تھرو آؤٹ. اور یہ دیکھیں نیچے اس نے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ یہ ذمہ داری بڑھ کب جاتی ہے. The nature of the employment. If an employment is in a capacity where confidential information is habitually handled, may impose a high obligation of confidentiality. اگر آپ کے ادارے میں کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے پاس اس ادارے کے راز ہیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کی ہم ایک مثال لے سکتے ہیں. اگر پاکستان میں آپ ایک عام شہری ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کے پاس آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنی کنٹری کے سیکرٹس، آپ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے کہیں سفر کرنے جاتے ہیں تو ایک مورل آبلیگیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی برائی نہ کریں باہر جا کے. یہ اب آپ کی کنٹری کا ایک سیکرٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا برائی ہیں، آپ اچھا امیج جو ہے وہ دیں. لیکن دوسری طرف آپ کا ایک شہری پاکستان کا جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں جاب کرتا ہے اور اس کے پاس ملک کے بڑے سیکرٹ قسم کے راز ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے، یا کسی یونیفارم سروس میں ہے اور اس کے پاس کنٹری کے بہت اسٹریٹجک قسم کے راز ہیں، تو اس کی تو یا کوئی جج ہے جس کے پاس اوور دا کورس آف ٹائم بہت سارے لیگل اس طرح کے راز ہیں، جیسے جی آئی ٹیز بنتی ہیں، جیسے سیپریشن آف ایسٹ پاکستان پہ ایک جی آئی ٹی بنی تھی حمود کمیشن رپورٹ، یا اس طرح کی مختلف لیگل لوگوں کے پاس بھی ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں سینسٹیو، تو پھر ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگر باہر کسی ملک میں جاتے ہیں یا کہیں اور ملازمت اختیار کر لیتے ہیں. بہت سے ججز اور ریٹائرڈ آرمی پرسنل یا اٹامک انرجی کمیشن سے ریٹائرڈ لوگ باہر کی بڑی بڑی کمپنیز کے اندر جا کر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریویس امپلائر کے راز جو ہیں وہ نہیں شیئر کر سکتے. تو اور اگر کوئی کنٹری کے راز فاش کرتا ہے تو اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 جو ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 6 جو کہ ملک کے ساتھ غداری ہے، وہ کلازز امپلائی ہو سکتی ہیں. دیٹ از پنیشیبل انڈر 3 اور 2 302 کے تحت جو ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی جو ہے قانون میں دی جاتی ہے اگر ملک کے راز کوئی افشاں کرتا ہے اور پاکستان کی اسٹیٹ کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں. اوکے جی، پلیز ایکسکیوز می، کسی اسٹوڈنٹ کال آ. اوکے جی، ویلکم بیک. اگر کسی اسٹوڈنٹ کی لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو آپ اٹینڈنس کے لیے جی آر کو یا سی آر کو میسج کر سکتے ہیں، تو وہ مجھے کلاس کے آخر میں آپ کا رول نمبر جو ہے وہ بھیج دیں گے. اور ویسے بھی یہ جو لیکچر ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہ اسٹوڈنٹ آبویسلی نظر آ جاتا ہے اگر آپ پریزنٹ تھے اور پھر آپ کی لائٹ چلی گئی یا انٹرنیٹ چلا گیا تو آپ سی آر یا جی آر کو میسج کر دیجئے تو وہ مجھے رول نمبرز میسج کر دیں گے اور آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. اگر آپ میں ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے بچوں کو بتا دیا کرتا ہوں کہ میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں. اگر آپ پہلی کلاس میں تھے اور اس پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ سی آر کو یا جی آر کو اپنا رول نمبر بھیج دیں تو وہ مجھے کلاس کے آخر میں میسج کر دیں گے اور میں اٹینڈنس میں ان کو کاؤنٹ کر لوں گا. ویسے ایک دو بچوں کے علاوہ آپ کی اٹینڈنس ٹھیک ہی ہے سب کی. علی حیدر سامر اور زرکا جو وہ ان کی کافی ایبسنٹس ہیں تو باقی بچے آلموسٹ پریزنٹ ہی ہیں. اوکے جی، ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ یس، تو نیچر آف امپلائمنٹ سے آپ کی ذمہ داری زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. اسی طرح سے نیچر آف انفارمیشن سے بھی آپ کی ذمہ داری کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. کہ جیسے میں نے بات کی کہ اے ایم ڈی سے اب دیکھیں ایک ان کا جو ڈائریکٹر جنرل تھا جو ان کی گرافک چپس ڈیزائن کا، وہ انٹیل کے اندر اب انجینئرنگ بورڈ کا ڈائریکٹر ہے. تو اس کے اب پاس اب بڑے سیکرٹ راز ہیں. ابھی دیکھیں انٹیل جو کمپنی ہے وہ ابھی تک 14 nm کے اوپر اپنی جو ویفر ہیں وہ بنا رہی ہے مائکرو پروسیسر کے، جبکہ آپ کی اے ایم ڈی ہے وہ 7 nm سے اب 5 nm کی طرف جا رہی ہے، اور انٹل جو ہے 14 nm سے 10 nm کی طرف اپنا سفر ابھی کر رہا ہے. تو بہت زیادہ گیپ ہو گیا اے ایم ڈی اور انٹل کے مائکرو پروسیسرز کے اندر.
اور تو اس وجہ سے اگر یہ راز ان کا کھل جائے ویفر مینوفیکچرنگ کا، انٹل کے پاس چلا جائے، تو کمپٹیشن میں اے ایم ڈی پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ انٹل کی جو مارکیٹ بیس ہے وہ بہت زیادہ ہے، انڈسٹری شیئر اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اے ایم ڈی کا پچھلے گزشتہ 20 سالوں میں 10% سے کم مارکیٹ شیئر رہا ہے مائکرو پروسیسرز کے اندر، ڈیسک ٹاپ اور سرورز میں، اور پہلی دفعہ 10% کو کراس کیا ہے 2020 میں، 2001 کے بعد 10% سے اوپر اے ایم ڈی جو گیا، اور ابھی پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ اگر انٹل اسی رفتار سے جاتا رہا تو اے ایم ڈی اس کو 5 سالوں میں بیٹ کر دے گا، یعنی 50% پلس شیئر جو ہے لے جائے گا۔ تو اب دیکھیں اس پرسن کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور اس نے 2020 کے جولائی میں جوائن کیا، اور ابھی تک اے ایم ڈی جو ہے وہ 10 nm کا سفر بھی صحیح طرح سے اپنا کمپلیٹ نہیں کر پا رہا، وچ مینس کہ اس نے جو انفارمیشن تھی اے ایم ڈی کی کانفیڈینشیل اسے ریٹین رکھا ہے۔ تو جب آپ کے پاس اس قسم کی انفارمیشن ہو جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو، تو آپ کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھا، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں جی، تیسرا سورس، obligation آف کانفیڈنس اونڈ بائی امپلائیز۔ پہلے کیا تھے آپ کے پاس، امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ، جسے امپلائڈ یا ایکسپریس کانٹریکٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہو گئی جی obligations آف کانفیڈنس اونڈ بائی دا امپلائیز۔ تو امپلائیز کو لائف ٹائم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کی نیچر جو ہے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اوکے، آگے آپ کے پاس ہے جی گارڈن لیو اینڈ لانگ نوٹس پیریڈس۔ اب دیکھیں، جب یہ امپلائی سے ریلیٹڈ ہے، اگر ایک ایسا ملازم ہے کسی کمپنی کا جس کے پاس امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور وہ کسی دوسرے ادارے میں جانا چاہ رہا ہے، تو اسے پہلے ایک خاص وقت پہلے اپنی کمپنی کو نوٹس دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی میں دوسرے ادارے کی طرف سوئچ کر رہا ہوں، اور تو تاکہ وہ کمپنی جو ہے اس کو اس خاص ٹائم کے لیے یا تو وہ پیڈ لیو دے دیتی ہے، جسے گارڈن لیو کہتے ہیں۔ دیکھیں، دا امپلائر کوڈ ریکوائر دا امپلائی ٹو گیو say 12 months notice, during which time he or she could be switched to other interesting but non-confidential or non-strategic work, or be offered the opportunity to take paid leave without loss of benefits, that is called garden leave, for the same period۔ اب جو لوگ ایسی اسٹریٹجک پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، ان کو اکثر اوقات، ناٹ آلویز، اکثر اوقات یہ لکھا ہوتا ہے ان کے امپلائر کے کانٹریکٹ میں، امپلائی کے، کہ جب آپ نے لیو کرنا ہے تو آپ کو 1 سال پہلے، 6 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے کمپنی کو ایڈوانس نوٹس دینا ہوگا۔ پھر کمپنی کرتی کیا ہے، اسے اس کا ٹرانسفر کسی نان اسٹریٹجک ورک میں کر دیتی ہے، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، نان کانفیڈینشیل نان اسٹریٹجک ورک، یا پھر اسے گھر بھیج دیتی ہے 3 یا 6 ماہ کے لیے پیڈ لیو کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کے اسٹریٹجک معاملات سے دور ہو جاتا ہے، اور انفارمیشن جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وار سیکرٹس جو ہیں وہ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد پبلک کر دیے جاتے ہیں۔ امریکن وار کیبلز جو شاید ورلڈ وار 2 میں اتنی اہمیت نہیں تھی، وہ اب جو ہیں پبلک کر دی گئیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص کی زندگی میں کافی اس کی جو پرسنل ڈائری ہوتی ہے وہ اس کے راز کو کنٹین کرتی ہے، لیکن 3-4 جنریشنز کے بعد لوگوں کی ڈائریز پبلش بھی کر دیتی ہیں۔ یعنی کئی لوگوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کی ڈائریز جو ہیں وہ پبلک کر دیں، اور وہ پبلش بھی ہوئیں ود لاٹ آف ریزنز، بہت سے ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ منی کے لیے بھی اپنے جو اینسیسٹرز ہیں ان کی جو راز ہوتے ہیں ان کو اوپن کر دیتے ہیں۔ سو جو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے اس کا وقت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کے اندر، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک میں جب کولڈ وار تھی، تو یہ بات راز تھی کہ جو امریکہ ہے وہ افغان جہاد کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ہلری کلنٹن یا ان کے دوسرے لا میکرز پبلکلی اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا راز تھا اور وہ پبلک نہیں کر سکتے تھے، تو کانفیڈینشیلٹی کی ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے موسٹلی۔ تو اسی طرح جب آپ امپلائر کو گارڈن لیو دے دیتے ہیں، تو اس جو آپ کی انفارمیشن کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اے ایم ڈی کا جو اسٹریٹجک راز کسی امپلائی کے پاس ہے، اگر اے ایم ڈی 50% سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اس وقت تک شاید انٹل بھی 7 nm کو ٹچ کر گیا ہو، اور کسی امپلائی کے پاس 7 nm تک پہنچنے کا راز موجود ہے، تو اس کی اہمیت اس وقت ختم ہو جائے گی آفٹر فیو ایئرس۔
تو گارڈن لیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے پاس اسٹریٹجک انفارمیشن ہے اس کی اہمیت کو کم کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک سورس ہے جی کانفیڈینشیلٹی کا. اور آپ کے پاس کیا سورس ہو سکتا ہے؟ obligation of confidence owned by independent contractors. اچھا، اب آپ اکثر اوقات آپ کا ایسا کام ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے. کئی انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، انہیں بھی ہائر کرنا پڑتا ہے. پھر ہم مثال لے لیتے ہیں کہ نیشنل بینک نے اپنی بینکنگ سافٹ ویئر کو آٹومیٹ کیا. فرض کریں اس کا انٹرفیس ڈیزائن کیا ایکرولاجکس کے ہی یا نیٹ سال کے یا کوئی بھی کمپنی اے بی سی کے انجینئرس نے، سافٹ ویئر انجینئرس نے. اس کا جو ویب انٹرفیس ہے اور ڈیٹا بیس ہے وہ انہوں نے لکھ دی. لیکن جو اس کے اکاؤنٹنگ لائبریریز ہیں جن کا تعلق ڈیبٹ کریڈٹ لیجر مینٹیننس وغیرہ، یہ کافی ٹیکنیکل انٹینس کام ہے. اس کا انہوں نے کانٹریکٹ دے دیا کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم کو. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے سافٹ ویئر انجینئرز ہائر کیے ہوتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور آڈٹ فرمز نے. کیونکہ یہ کافی اکاؤنٹ انٹینسو کام ہے، انہوں نے تھرڈ پارٹی کو کانٹریکٹ دے دیا. تو اب جس پارٹی کو کانٹریکٹ دیا ہے، اب کانفیڈینشیلٹی کا کانٹریکٹ تو کس نے کیا تھا؟ نیشنل بینک اور سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی نے یا سافٹ ویئر ہاؤس ایکس وائی زی نے. لیکن جو اب جتنے ایکس وائی زی سافٹ ویئر ہاؤس کے امپلائیز تھے ان کے اوپر بھی باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کانفیڈینشیلٹی. اور جس تھرڈ پارٹی کو یعنی جس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم کو آگے انہوں نے کانٹریکٹ دیا لائبریریز لکھنے کے لیے، اکاؤنٹنسی لائبریریز کو لکھنے کے لیے، تو وہ جو کانٹریکٹر ہے اس کے اوپر بھی کانفیڈینشیلٹی بائنڈنگ ہے. اگر وہ کانٹریکٹر اس انفارمیشن کو لیک کر دیتا ہے تو وہ کورٹ آف لا میں اس کے اوپر کرمنل آفینس کے چارجز لگائے جا سکتے ہیں اور ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور نیشنل بینک کو جتنے فسکل لاس ہوں گے اس کے ڈیمیجز وصول کیے جا سکتے ہیں اس کمپنی سے کہ اس نے یہ انفارمیشن جو ہیں وہ لیک کر دی ہیں. تو یہی ایک اور سورس ہو گئی آپ کی. دیکھیں اس نے لکھا ہے، پڑھ لیتے ہیں اس کو. There is an increasing trend in high technology areas, particularly computing, for people to be brought in to solve problems or to do particular jobs. جیسا ابھی ہم نے مثال لی. The obligation of confidence owned by independent contractors may well be applied. جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو کانفیڈینشیلٹی کی کلاز ہے ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اور ان کے اوپر لا بائنڈنگ جو ہے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے اگر وہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور معاملہ سیم ہے، دیکھیں جیسا امپلائیز کے ساتھ تھا ویسا ہی معاملہ ہے کانٹریکٹرز کے ساتھ کہ ان کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھنا ہوتی ہے. تو اگلی جو ہمارے پاس سورس ہے وہ ہے ہمارے پاس ایکویٹی. اچھا یہ کیا چیز ہے جی؟ If there is no contract imposing an obligation of confidence. اگر آپ نے کوئی ایکسپلیسٹ کانٹریکٹ نہیں لکھا تو all is not lost. ایک تیسری سورس بھی ہے of an obligation of confidence is another area of law called equity. We met the test for imposing an equitable obligation of confidence earlier as well. اچھا اگر آپ نے کوئی اپنا لا ایکسپلیسٹ کانٹریکٹ نہیں بھی لکھا تھا تب بھی آپ کے پاس لا آف ایکویٹی اویلیبل ہے، جس نے ایک کیس کی مثال دی ہوئی ہے جو یہ مینڈیٹ کرتا ہے کانٹریکٹر کو، امپلائر کو اور دو پارٹیز کو کہ وہ ایک دوسرے کے جو بزنس پروسیجرز ہیں ان کو ہڈن رکھیں، ان کو کانفیڈینشیل رکھیں. اگر کسی چیز کی پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے نہ پبلک کیا جائے. اگر آپ وداؤٹ نیسیسٹی کوئی چیزیں پبلک کرتے ہیں تو وہ بھی پھر کورٹ میں پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. A person who wishes to make a disclosure of confidential information can rely on the equitable obligation of confidence, but in practice it is better to protect the information by express contract. لیکن کورٹ میں اکثر equitable obligation کے کیسز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں پائے جاتے اور خارج ہو جاتے ہیں، لوگ ہار جاتے ہیں اگر آپ ایکسپلیسٹ کانٹریکٹ نہیں لکھتے. بہت کم چانسز ہوتا ہے کہ آپ ایکویٹی لا کو انووک کر کے تو کوئی کیس جیت جائیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹی اے اور پارٹی بی، نیشنل بینک اور ایکرولاجکس دونوں پہ کچھ باتیں ایکویٹیبل کانفیڈینشیلٹی کلاز میں اپلائی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ نیشنل بینک یہ نہیں بتا سکتا کہ جی میں نے 2010 کے اندر سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی سے ایک سافٹ ویئر بنوایا تھا اور پے ہم نے کیا تھا اس کو 10 لاکھ روپے. اس سے ہوگا کیا کہ اگر وہ ادارہ جو سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی ہے وہ
पंजाब बैंक से 15 लाख ले रहा है, तो अगर नेशनल बैंक वो 10 लाख की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगा तो हो सकता है पंजाब बैंक 15 की बजाय उसे 11 दे या 9.5 लाख में मुआहदा करने की कोशिश करे, और पैसों का इस्तेहसाल होगा उस सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो वो कोर्ट में इक्विटेबल लॉ के तहत जा सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फलां न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए उस बैंक के सीईओ ने हमारी कॉस्ट भी शेयर कर दी। हाँ, सॉफ्टवेयर आपने बनवाया ठीक है, मैनुअल से ऑटोमेट किया ठीक है, लेकिन अगर आप कॉस्ट भी पब्लिक कर देते हैं तो उससे दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस ने भी बिजनेस करना है, उससे नुकसान हो सकता है। तो आप कोर्ट में जाके फिर नेशनल बैंक को सू करेंगे कि बाकी के जो 5 लाख हैं वो तुम पे करो पंजाब बैंक के सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि आपके पब्लिक करने से हमें इतने डैमेजेस हो गए। और फिर अगर कोर्ट सॉफ्टवेयर हाउस के हक में फैसला दे देगा तो फिर बैंक पे ये चीज़ बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन एक इक्विटेबल केस में अक्सर जो है वो केस खारिज हो जाता है, लिहाजा आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए कि जी आप हमारी कॉस्ट पब्लिक नहीं करेंगे। और बाज़ औक़ात तो लोग ये भी कह देते हैं आप हमारा नाम पब्लिक नहीं करेंगे कि हमने आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया, ये बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिख दी जाती हैं कि जी आप ये काम नहीं करेंगे। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर कोई सॉफ्टवेयर हाउस बिजनेस करता है किसी ज्यूइश कंपनी से, इजरायली कंपनी से, तो वो ये चाहेंगे कि इसे पब्लिक ना किया जाए। हो सकता है इससे कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो जाएं और उनकी क्लाइंट जो है बेस वो कम हो जाए, कि लोग उनसे जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाना बंद कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से बाज़ औक़ात नाम भी हिडन रखा जाता है, बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी। लेकिन इक्विटेबल लॉ आप अप्लाई करें तो बहुत कम दफ़ा इसमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभी सक्सेस मिल भी जाती है। लिहाजा ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक करना ज़रूरी ना हो उसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो जो पार्टी बी है उससे परमिशन ले ली जाए कि इस मकसद के लिए हम ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करना चाहते हैं, तो आप राइटिंग में अपना एनओसी दे दीजिए कि आपको कोई एतराज़ नहीं। तो जब आप रिटर्न उनसे परमिशन ले लेंगे तो फिर वो इक्विटेबल लॉ का केस इन्वोक नहीं कर सकते। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर यूजुअली बहुत सारी इम्प्लीकेशंस होती हैं अदर दैन टेक्निकल नॉलेज। अगर आप किसी कंप्यूटिंग कंपनी के सीईओ हो जाते हैं मुस्तकबिल में और लार्ज स्केल कॉरपोरेट सेक्टर की फर्म बना लेते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ कंप्यूटिंग नॉलेज तक नहीं महदूद रहती। एक बिजनेस मैनेजर को जो है, चाहे वो कंप्यूटिंग मैनेजर हो, उसको इन टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। और शायद इसी वजह से दिस मे बी वन ऑफ मैनी रीजंस कि ये जो आपके कोर कोर्सेज में कंप्यूटिंग की डिग्री में रेदर देन बिजनेस मैनेजमेंट, ये कंप्यूटिंग की डिग्री में इट्स अ कोर कोर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ओके जी, सर जी जी बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप लोकेशन चेंज करें अपनी। सर सीआर कर दें। अच्छा, सीआर को ऐड कर दूं बेटा। उसका रोल नंबर क्या है? 2019 सीएस 420 413 है शायद। ओके 413, ओके ऐड कर दिया। तो हम बात कर रहे थे जी कि तो देखें ये चीज़ों का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। एक मैनेजर को, एक कंपनी का मैनेजर है, चाहे वो कंप्यूटिंग कंपनी है, उसको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इन बातों का नॉलेज होना भी, जो बेसिक्स हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की, जो बेसिक्स हैं उसमें देखें एथिक का डायमेंशन तो हम कर चुके हैं, अभी हम लॉ के डायमेंशन को चेक कर रहे हैं। तो ये बातें भी बहुत अहम हैं, इनको फॉलो करना कंपनी के बिजनेस सर्वाइवल के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या सोर्स है जी? द पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी रिसिपिएंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपके पास अक्सर औकात तीसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन जो है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी जो है वो सेल आउट हो गई किसी चौथी कंपनी को, ठीक है। कंपनी आपकी है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ने परचेज कर लिया था। अब व्हाट्सएप के जितने बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, जो उसके एसेट्स हैं, जो उसकी क्लाइंट बेस है, वो फेसबुक के नॉलेज में जा रही है। तो अब ये एक लिहाज से थर्ड पार्टी हो गई। ऑल्दो उसको ख़रीद ज़रूर लिया है किसी दूसरी कंपनी ने, लेकिन दैट
تھرڈ کمپنی از اے تھرڈ پارٹی آف دیٹ. تو اس کو جو امپلائی کے ٹریڈ سیکرٹس ہیں اس کو ٹریڈ سیکرٹس ہی رکھنا پڑتا ہے. اگر اس وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر کے پبلک کر دیتا ہے تو یہ بھی کورٹ میں پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ابھی جو ٹرمز آف سروس چینج ہوئے ہیں تو 21 ممالک کے کورٹس میں یہ چیلنج ہو گیا ہے کہ جو کلائنٹ تھا یا اینڈ یوزر تھا اس کے اور واٹس ایپ کے درمیان جب اس نے یوزیج سٹارٹ کیا تھا اس میں کوئی ایسی ٹرم نہیں تھی کہ وہ جو ہے ان کی جو انفارمیشن ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے شیئر کرے گا، اور اب وہ اس کو مینڈیٹری کر رہے ہیں. تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے، بریچ آف پرائیویسی لاز ہے. تو 21 کنٹریز کے اندر اس کو سو کر دیا گیا ہے، اور ملینز آف یوزرز are shifting to the other competitive apps. جو گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہیں، 100 سے زیادہ ممالک کی حکومتوں نے ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ آپ واٹس ایپ کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کسی شخص کو شاید اتنا اثر نہ پڑے، لیکن 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آپ دیکھیں یہ جو آپ کی پروفائلنگ ہے، پرسن پروفائلنگ لوکل لیول پہ اور کنٹری پروفائلنگ، ٹاؤن پروفائلنگ کی جاتی ہے. یہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کی میسیجز، پکچرز، لائکس، ڈس لائکس، اس کی بیس پہ آپ کی پروفائلنگ کی جاتی ہے. سوشل میڈیا لائک فیس بک، انسٹاگرام، یہ ہیں سیکنڈری ٹائر آف پروفائلنگ. پرائمری ٹائر آف پروفائلنگ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ ہے آپ کی لوکیشن، آپ کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، آپ کے پرسنل میسیجز، آپ کے موڈس کیسے ہیں، آپ اگریسو ہیں، نان اگریسو ہیں، آپ سوچ کیسی رکھتے ہیں. یہ کیسے گیس ہوتا ہے؟ اس میں ڈیٹا مائننگ ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں مختلف طرح کی، جس سے مثال کے طور پہ گجرانوالہ کے لوگوں کا، لاہور کے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا، وزیر آباد کے لوگوں کا، گکھڑ کے لوگوں کا، لنڈن کے لوگوں کا، کسی بھی علاقے کے لوگوں کی پروفائل جنریٹ کی جاتی ہے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیکس کے ذریعے اپلائی کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے آپ یہ گیس کر سکتے ہیں جی یہاں کے لوگ اس چیز کو لائک کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں لائک کرتے، یہ ان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کیا جا سکتا ہے. تو پھر اس کے لحاظ سے آپ وہی کانٹینٹ ان کو شو کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، انفارمیشن ایج ہے تو وارز بھی انفارمیشن پہ ہیں، اسے بولتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں بغیر فزیکلی اٹیک کیے، آپ 5th جنریشن وارفیئر ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں. کسی ملک کو توڑ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر انریسٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس کی معیشت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں تھرو 5th جنریشن وارفیئر. تو اور یہ ہوتی بنے گی کیسے؟ اس کا انگریڈینٹ ہے بہت بڑا پروفائلنگ، انسانوں کی، علاقوں کی پروفائلنگ کرنا، اور اس حساب سے وہاں پہ آپ پھر جس طرح کی آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے ویسی موویز بنا کے آپ وہاں ریلیز کر سکتے ہیں، اسی طرح کے کانٹینٹ سوشل میڈیا پر دکھا سکتے ہیں کہ جی اس طرح سے فلاں فلاں کنٹری کو، فلاں فلاں سٹی میں ہم اپنے مقاصد پورا کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد نہیں کہ کسی شخص کی جو ہے وہ کوئی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی. حکومت کو آخر ایسا کیوں خیال آ گیا کہ آپ ایسا نہ یوز کریں؟ اس کی ریزن یہ ہے، اور 100 سے زیادہ کنٹریز کی حکومتیں، جس میں ٹرکی ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، بہت سی کنٹریز ہیں جنہوں نے، ایسٹونیا ہے، جہاں پہ اس کے استعمال کے اوپر وارننگ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذاتی انفارمیشن تو سیکیور ہی رہیں گی، لیکن یہ ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ رہیں گی. لیکن فیس بک سے آرکائیونگ شیئر کرے گا، واٹس ایپ کی جو آرکائیونگ ہے وہ فیس بک پہ شیئر ہوگی، اور فیس بک کے ذریعے جو کمپنی ہے وہ ڈیٹا مائننگ اس میں پرفارم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کے ذریعے پروفائلنگ ہو سکتی ہے. اب انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ کو ایڈز نظر آئیں گے، پروفائلنگ کر کے وہ کیا کریں گے، آپ کو بزنس ایڈز نظر آئیں گے آپ کی چوائس کے حساب سے. دیکھیں آپ کی چوائس تو گیس ہو گئی نا، آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اس علاقے کے لوگوں کو کیا پسند ہے، اسے بولتے ہیں پروفائلنگ. تو پہلے تو پروفائلنگ ہو رہی تھی سیکنڈری ڈیٹا سے، آپ کے فیس بک کے استعمال سے، ویب سائٹ میں آپ کوکیز کے استعمال سے، اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس سے آپ کا موڈ جج کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہوتی ہے سیکنڈری پروفائلنگ. میسیجز میں آپ کیا لکھتے ہیں، پرائیویٹ آپ کی چارٹس جا رہی ہیں، پکچرز ہیں، آپ کی لوکیشن شیئر ہو رہی ہے، آپ کہاں ٹریول کرتے ہیں، تو یہ بہت آپ کی پرسنل مائنیوٹ لیول پہ جا کے پروفائلنگ ہوگی، اور اس سے پوری کنٹری کی پروفائلنگ ہو جائے گی. اور اس سے جہاں چلیں بزنس کا تو فائدہ ہوگا ہی جو کریں گے، لیکن
جب یہ انفارمیشن آپ لوگ کبھی پچھلے سال کی مارک زوکربرگ کی کانگریس کی جو اس کی ہیئرنگ تھی وہ نکال کے، میں یہ کیس اسٹڈی کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کاپی رائٹس اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور کانفیڈینشیلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اسی کے ریلیونٹ میں آپ سے کیس اسٹڈیز مختلف ڈسکس کر رہا ہوں. ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. ابھی بات آ گئی تھرڈ پارٹی ریسیپینٹ آف کانفیڈینشیل انفارمیشن کی، تو اس میں یہ بیسٹ کیس اسٹڈی ہے ایکوزیشن آف واٹس ایپ بائی دا فیس بک اینڈ اٹس امپلیکیشنس. تو ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اس کتاب میں جو کیس اسٹڈیز دی ہوئی ہیں وہ ان کا ہمیں زیادہ علم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو پاپولر ہوں گی آرگنائزیشنز، لیکن یوزلی ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو میں ہر ٹاپک کے لیے کوئی ایک کیس یا دو کیس اسٹڈیز ایگزامپل جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. تو آج کل یہ ویسے بھی کافی زیادہ پاپولر ہے کیس، واٹس ایپ کا ریلیونٹ ہے، کنٹمپریری کیس اسٹڈی ہے، تو اس لیے ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ مارک زوکربرگ جو کہ فیس بک کا سی ای او ہے، اس کی کانگریس کی ہیئرنگ اٹھا کے یوٹیوب پہ دیکھیں تو جو پینٹاگون یو ایس کے ڈیفنس ادارے ہیں انہوں نے اس کے سرورز کی ایکسیس چاہی تھی جس کا اس نے اسٹریٹ فارورڈ بلنٹلی ڈینائی کر دیا تھا. اس کے بعد اس کو کانگریس میں ہیئرنگ کے لیے بلایا گیا تھا اور اس کو مختلف طرح سے پریشرائز کیا گیا تھا اور بات یہاں تک آ گئی تھی کہ فیس بک کو کلوز کر دیا جائے اور اس کو کہا یہ گیا تھا کہ آپ جی پروفائلنگ کرتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ وہ تمام طرح سے کوپریٹ کر رہا ہے ود دا اتھارٹیز، جو کہ ظاہر ہے اسے کرنا بھی پڑے گا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کا بزنس چل رہا ہے، جس طرح سے گوگل اور مائکروسافٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی ایکوزیشن، اور ابھی جو ہے جو واٹس ایپ کا ڈیٹا آرکائیو ہوگا وہ فیس بک بھی استعمال کرے گا بزنس کے لیے، لیکن وہ پروفائلنگ یوز کر سکتی ہے کوئی ایجنسی بھی، اینی ایجنسی، اور اس سے پورے ملک کی پرائمری سورس پہ پروفائلنگ ہو جائے گی. ابھی کس پہ ہو رہی ہے؟ سیکنڈری سورس پہ. آل سوشل میڈیا، ویب سائٹس، ویڈیو سائٹس اور سیکنڈری سورسز فار پروفائلنگ. the primary source is your cell phone. ٹھیک ہے، جو آپ کے میسیجز جی ایس ایم کے تھرو جاتے ہیں، بی ٹی ایس کے تھرو، وہ پاکستان میں ہی ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بیک بون پہ پی ٹی سی ایل کے سرورز ہیں، وہاں پہ وہ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ میسیجنگ کریں اور اگر وہ آرکائیو ہو جائے تو وہ تو پھر پروفائلنگ کے لیے کہیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ جو حکومتوں کے لیول پہ تھوڑی سی ہلچل ہوئی ہے پوری دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ کنٹری کے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے ہوئی ہے. اور اس واٹس ایپ کے واقعے سے پہلے انڈیا اور چائنا نے ایک لا پاس کیا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دیا ہے کہ جو بڑی کمپنیز بزنس کریں گی چائنا میں یا انڈیا میں، ان کو اپنے بیک بون سرورز 100% چائنا اور انڈیا میں رکھنے ہوں گے. یہ آرکائیو کہاں جا کے سیو ہوتا ہے؟ آپ کا بیک بون سرورز پہ، جو موسٹلی ہیں. اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے تو کینیڈا میں، آئس لینڈ میں اور گرین لینڈ میں آپ کی بیک بون سرورز پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کاسٹ بہت کم آتی ہے. نیچرلی کولڈ جزیرے ہیں تو وہاں پہ وہ جو ہے آپ کی سرور بیک بون سرور بیس رکھی جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کینیڈا کی کنٹرول میں ہے. تو چائنا نے اور انڈیا نے مینڈیٹ کیا ہے کہ گوگل کی جو جی میل استعمال ہو رہی ہے اس کا جو ڈیٹا ہوگا وہ انڈیا میں ہوگا، چائنا کا چائنا میں ہوگا. بائی 2030 100%، بائی 2025 50%، اور ابھی جو ہے 20% ابھی سے اسٹارٹ کر دیا انڈیا نے اور چائنا نے. ہمارے پاس فائبر آپٹیکل نیٹ ورک ابھی نہیں بچھا ہوا اس لیول کا کہ ہم یہ پریکٹس کر سکیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے ود ان دا کنٹری. اگر آپ کے پاس ہائی سپیڈ لائنز نہیں ہے تو پھر آپ ویب سائٹ ہوسٹ ہی نہیں کر سکتے، تھوڑا سا لوڈ پڑے گا آپ کی ویب سائٹ چوک کر جائے گی. تو یہ کیس اسٹڈی تھی ہمارے پاس، the position of third party recipients of confidential information. اور اسی کی بیس پہ اب واٹس ایپ کے اگینسٹ کئی ممالک، 21 کے قریب ممالک میں کیس بھی ہوئے ہیں کہ انیشیل کانٹریکٹ ایسا نہیں تھا اور وہ پرسنل انفارمیشن لیک نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک سورس ہے جی کانفیڈینشیلٹی کی. یہاں پر اذان ہو رہی ہے تو 1 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں.
اوکے جی، ویلکم بیک. اور ابھی میں آپ سے پھر سے شیئر کر دیتا ہوں. شیئرنگ واز پازڈ. تو یہ فرینک باٹ ابھی واپس شیئر ہو گئی. تو تھرڈ پارٹی ریسیپینٹ آف کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے، اس پر بھی بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین رکھے. جیسے اگر فیس بک نے واٹس ایپ کو پرچیز کیا ہے تو جو اوریجنل ڈرافٹ تھا ٹرم آف سروس کا جو کلائنٹس تھے اس کو مینٹین رکھنا اس کے اوپر مینڈیٹری ہے ایز پر لا. اوکے جی، اب آخری چیز اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے کیا ہے جی، ابھی تک ہم نے دیکھیں وہ سورسز پڑھی ہیں جو کہ کانفیڈینشیلٹی کی سورسز ہیں اور جہاں پہ اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا. پبلک انٹرسٹ سے پہلے میں ایک دفعہ ان سب کو ان کے نام لے لیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں اب تک ہم نے اس چیپٹر کے اندر کیا پڑھا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ان کانٹیکسٹ آف لا. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی ڈیفینیشن اور ان کانٹیکسٹ آف ایتھکس ہم پڑھا ہیں سارا بیس کے چوتھے چیپٹر میں. تو ہم نے یہاں سے اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ کی تھی. اس کے بعد ہم نے کانفیڈینشیل انفارمیشن کی ڈیفینیشن کی تھی، اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کانفیڈینشیلٹی کی کلازز کیا کیا ہو سکتے ہیں، کہ کون سی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہوگی اور نہیں. اور اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلیں کہ واٹ از کانفیڈینشیل انفارمیشن، اور اس میں ہم نے اس کی سورسز کو پڑھنا شروع کر دیا کہ کب آپ کے اوپر آبلیگیٹری ہوگا کہ آپ انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھیں. اور ہم نے دیکھیں اس میں ہم نے شروع کیا تھا ایکسپریس کانٹریکٹ سے، پھر ہم اس کے بعد آئے تھے جی امپلائڈ کانٹریکٹ پہ، پھر ہم نے دیکھا کہ جو امپلائی ہوتے ہیں ان پہ بھی آبلیگیٹری ہوتا ہے کانفیڈنس کو مینٹین کرنا. یہاں سے آج کی کلاس شروع ہوئی تھی، وہ پچھلا لیکچر تھا. پھر اس کے بعد ہم نے نیچر آف امپلائمنٹ کو بھی دیکھ لیا کہ جتنی زیادہ سینسٹیو ہوگی اتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی آپ کی، اور جتنا بڑا راز ہوگا اتنی زیادہ آپ کے اوپر ٹریڈ سیکرٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی، جتنا چھوٹا ہوگا اتنی کم ہوگی. پھر ہم نے گارڈن لیو اینڈ لانگ نوٹس پیریڈس کو دیکھا کہ جتنی سینسٹیو انفارمیشن ہوگی اتنی آپ کو جو ہے وہ ٹائم پیریڈ پہلے نوٹس دینا ہوگا، اور آپ کو یا تو گارڈن لیو پہ بھیج دیا جائے گا یا نان اسٹریٹجک ورک اسائن کر دیا جائے گا، تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم اس جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے اس کے لیک ہونے سے جو نقصان ہو سکتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے. کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا آج کی کلاس میں کہ آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، کہ کانفیڈینشیلٹی ایک وقت تک رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. جیسا کہ آپ نے کرکٹ میچ میں گیم پلان دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا میچ ہے اس سے پہلے گیم پلان سیکرٹ ہوتا ہے، ٹیم اے کا ٹیم بی سے، ٹیم بی کا ٹیم اے سے. جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو وہ شو کر دیتے ہیں جی ہم نے یہ سوچا تھا کہ اوپنرز جا کے کافی فاسٹ کھیلیں اور بعد میں جو ہے وہ اننگ کو سٹیبل کیا جائے. تو وہ بعد میں راز یا جو ہے لیگ اسپنر سے اس پچ پہ بالنگ کرائی جائے، سٹارٹ ان سے کرایا جائے. جو بھی گیم اسٹریٹجی تھی وہ جب تک گیم جاری ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے، یا گیم سے پہلے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. جب گیم اوور ہو گئی تو وہی کانفیڈینشیل انفارمیشن خود ہی ٹیم کا جو کیپٹن ہے یا کھلاڑی ہیں وہ پبلک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں، یہ ہمارا گیم پلان تھا اور ہم میچ کو جیت گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بزنس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، ایک وقت تک اس کا کانفیڈینشیل رکھنا ضروری ہو سکتا ہے، بعد میں آپ پبلک کر سکتے ہیں. تو گارڈن لیو کا یہی فائدہ ہے. گارڈن لیو سے ادارہ جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے کہ ان کے جو راز ہیں وہ کتنے مہینے تک جو ہیں لیس پوٹینشیل ہو جائیں گے ہارمفل ہونے کے لیے بزنس کے. تو وہ اتنی ٹائم کے لیے اسے لیو دے دیتے ہیں، یا کسی نان اسٹریٹجک ورک پہ اس کو اپنے امپلائی کو اسائن کر دیتے ہیں، تاکہ ان کے جو کمپنی کے راز ہیں وہ ان کو بزنس ٹرم میں فزیکل ٹرم میں نقصان نہ پہنچا سکیں. تو یہ گارڈن لیو کا کانسیپٹ ہے جو کہ دی جاتی ہے لانگ نوٹس پیریڈس کے اوپر. تو یہ بھی جی ایک آپ کا سورس ہو گیا. پھر سورس کیا ہے جی آپ کے پاس جو ہم نے پڑھا ہے انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرس. تو جو تھرڈ پارٹی کو آپ نے کانٹریکٹ دینا ہے کسی نے، ہم نے اس میں اگزامپل لی تھی نیشنل بینکس ورسز سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی اور ایکرولوجکس، جس نے چارٹرڈ اکاؤنٹینسی فرم کو ہائر کر لیا اکاؤنٹینسی لائبریریز لکھنے کے لیے. انٹرفیس اور بیک اینڈ ڈیٹا بیس خود لکھی ہے سافٹ ویئر ہاؤس نے، کیونکہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کافی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. تو اس کے لیے کسی چارٹرڈ فرم کو کانٹریکٹ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ہائر کیا، تو اب اس فرم پہ بھی یہ آبلیگیٹری ہوگا کہ وہ نیشنل بینک کے راز کو یاد ہی رکھے.
تو یہ بھی ہم نے ایک اور سورس پڑھی ہے آج کی کلاس میں. پھر ہم نے ایکویٹی لا دیکھا ہے. اگرچہ اس کے سکسیس کے چانس کم ہوتے ہیں, اگر آپ نے ایکسپریس کانٹریکٹ نہیں بھی لکھا تو ان نیسیسری انفارمیشن آپ شیئر نہیں کر سکتے. ان نیسیسری انفارمیشن جس سے دوسری پارٹی کو فزیکل لاس ہو جائے بزنس میں, ساکھ کا یا پیسوں کا, دونوں میں سے کسی بھی طرح کا نقصان ہو, آپ وہ شیئر نہیں کر سکتے. ہم نے اس میں اگزامپل لی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ یا پاکستان کی کوئی سافٹ ویئر کمپنی کسی اسرائیلی کمپنی کے لیے کوئی سافٹ ویئر بناتی ہے, تو وہ اب شاید اپنی کمپنی کا نام کو ہڈن رکھنا مناسب سمجھیں زیادہ. یا ہم نے ایکویٹی لا میں جو ہے مثال لی کہ جی نیشنل بینک ورسز سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی, اور سافٹ ویئر ہاؤس اے بی سی سے جتنے پیسوں میں انہوں نے اپنا سافٹ ویئر بنوایا تھا اسے پبلک کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ ایکسپریس کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تھا, لیکن ہو سکتا ہے اس سافٹ ویئر کمپنی کو اس سے نقصان ہو, اور کسی دوسرے کلائنٹ کے لیے اگر وہ 15 لاکھ لے کے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو وہ کلائنٹ بھی انہیں صرف 10 لاکھ دے, تو وہ پھر کورٹ میں جا کے جو نیشنل بینک ہے اس کو بول سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 5 لاکھ روپے اور دیں کیونکہ ہمیں ایکویٹی لا کے تحت نقصان ہوا ہے. لیکن ایکویٹی لا باؤنس بیک ہو جاتے ہیں, ان کی سکسیس کا چانس بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا ایکسپریس کانٹریکٹ کی طرف ہی جانا چاہیے, جیسا کہ اس ہائی لائٹڈ پیراگراف میں رائٹر نے لکھا بھی ہے کہ آپ کو جانی چاہیے. تو یہ ایک اور سورس ہو گئی جی, ٹھیک ہے. کانٹریکٹر کے بعد ایکویٹی بھی آپ کی ایک سورس ہوگی. پھر تھرڈ پارٹی والی جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی فیس بک ورسز واٹس ایپ میں. تو اب آخری اس میں ایک اور چیز ہے جی, پبلک انٹرسٹ. یہ کیا چیز ہے جی؟ فائنلی دا obligation ٹو ریسپیکٹ confidentiality از ناٹ ایبسلیوٹ. اچھا, اب کس صورت میں ایبسلیوٹ نہیں ہوگی؟ if it is in the public interest that information should be disclosed. کانفیڈینشیلٹی کو آپ بریچ کر سکتے ہیں اگر عام لوگوں کو کا انٹرسٹ اس میں ہے یا عام لوگوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے, تب آپ کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کر کے انفارمیشن کو پبلک کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے اندر بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے, پھر کیسز ہو جاتے ہیں کہ جی پبلک انٹرسٹ تھا کہ نہیں تھا. کئی لوگ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ کیسز کا سامنا کرتے ہیں, تو اس کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ تو جی پبلک انٹرسٹ میں تھا, اس لیے ہم نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز کر دی. جیسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, اس میں بہت سے بزنس ادارے رجسٹر ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تمام پاکستان کے جو کلائنٹس ہیں, جو نجی بینکس کے اندر آپ کے اکاؤنٹس ہیں, ان سب کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے ڈیو ٹو نیشنل انٹرسٹ, کہ کوئی اس میں جو ہے وہ ٹیررسٹ کی فنڈنگ یا ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے نہ ہو اس کے اندر, یا کوئی کرپشن منی جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو رہا ہو. اس پہ نظر رکھنے کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے جو پرائیویٹ بینکس ہیں وہ لوگوں کا کانفیڈینشیل ڈیٹا ایک سرکاری بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے شیئر کرتے ہیں. تو بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایسے قوانین موجود ہیں کہ کسی بھی صورت میں کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھی جاتی ہے, جیسا کہ سوئٹزرلینڈ از کالڈ اے بینکنگ ہیون فار انویسٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ, اور بہت سے جو کرپشن منی ہوتا ہے وہ وہاں پہ یوزلی سوئٹزرلینڈ میں سیو کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے بینکنگ لاز اس طرح کے ہیں جو کسی بھی صورت میں اپنی کلائنٹ کی جو انفارمیشن ہے اس کو پبلک نہیں کرتے. تو اس قسم کے ان کے کچھ لاز ہیں جو کہ ابھی تھوڑے سے امینڈ ہو گئے ہیں, لیکن سٹل باقی دنیا سے وہ کافی ڈفرینٹ ہیں. جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کافی ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہائی واچ کے اندر وہ ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ رکھتی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر بڑی لائٹ ہے, اتنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, اسٹل وہ شیئر ہوتا ہے ڈیٹا. اسی طرح سے ابھی بینک اکاؤنٹس دیکھیں, ان کے ایک خاص لمٹ سے اوپر ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ہماری جو ٹیکس اتھارٹی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اس کے ساتھ وہ جو بینکس ہیں وہ ڈیٹا شیئر کرنے کے پابند ہیں کہ جی مختلف لمٹس ہیں ان کی, کہ اگر ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں اتنے ملین سے اوپر کی ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے کسی اکاؤنٹ میں تو وہ ایف بی آر سے شیئر کرتے ہیں, اور ایف بی آر اس کو چیک کرتی ہے کہ اگر تو وہ فائلر ہے یعنی اپنی اس کے پاس این ٹی این نمبر ہے, نیشنل ٹیکس نمبر, اور ہر سال اپنی جو اس کی آمدنی ہے اور ٹیکس اپنے بھرتا ہے ایف بی آر کو اسٹیٹ آف پاکستان کو, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فائلر نہیں ہے تو پھر وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے اتنے پیسوں کا ڈیبٹ کریڈٹ اس کے اکاؤنٹ میں ہو رہا ہے, یا ٹرانزیکشن اس نے کی ہے ملک سے باہر یا ملک کے اندر.
تو یہ بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، لیکن پبلک انٹرسٹ میں بینکس شیئر کرتے ہیں ایف بی آر سے، بینکس شیئر کرتے ہیں سرکاری بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، یا پھر جو آپ کی کسٹم پولیس ہوتی ہے یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے اندر. آلدو ان کے اوپر آبلیگیشن تو ہوتی ہے، ہر بینک کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ وہ ڈیٹا شیئر نہ کرے، لیکن کیونکہ پبلک انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے اگر ٹیکس پیئر منی سیو ہوگا کرپشن کو روکنے سے تو وہ شیئر کرتے ہیں. یا کوئی شخص ٹیکس نہیں دے رہا پاکستان کا شہری ہو کے، اور حکومتی سہولیات جو ہیں جتنی بھی زیادہ یا کم وہ اویل کر رہا ہے لیکن ٹیکس نہیں پے کر رہا حکومت کو، تو اگر بینک جو ہے وہ یہ انفارمیشن ایف پی آر سے شیئر کرے گا تو یہ پبلک انٹرسٹ میں بات جائے گی، زیادہ لوگ ٹیکس دیں گے اور پبلک ویلفیئر کا کام جاری رہ سکے گا. تو پبلک انٹرسٹ کے اندر کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں رہتی اور ان کو آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں. اس نے دیکھیں یہاں پہ رائٹر نے کوئی جو ہے وہ ایگزامپلس جو ہیں وہ امریکن دی ہوئی ہیں، تو ہم ہر کیس کے اندر اپنی لوکل پاکستان کی کیس سٹڈیز ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں، جس سے یہ ٹاپک سمجھنے میں بھی آسان ہے اور کیس سٹڈیز بھی تھوڑی سی زیادہ آپ کی جو ہیں وہ ریڈیبل ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا جی ایک اور سورس پبلک انٹرسٹ تھا جس میں کہ بائنڈنگ نہیں تھا. آگے جی آپ کے پاس ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن اینڈ دا کریمنل لا. When a spy obtains secret information without consent and by nefarious means, is he or she committing a criminal offense? When a former employee leaves one job and goes to work for another and tells the new employer the trade secrets of the former employee, should the employer be taken to court? Yes. اب ہم اس میں کرمنل لا کو ہم اتنا نہیں ڈسکس کریں گے، آلدو اس نے چیپٹر 11 میں دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے کافی سارے کانٹینٹ جو ہیں کور کرنے، ہم سائبر لا کو اس کورس میں دیکھیں گے. کرمنل لا کا جو ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو 2 کورسز پڑھتے ہیں پورے کے پورے، لیکن ہم کیونکہ ایک انٹروڈکٹری کورس پڑھ رہے ہیں جس میں لا ایک پورشن ہے، تو ہم سائبر کرائم لاز کو اس کورس میں ضرور دیکھیں گے، لیکن کرمنل لا کی اتنی ڈیٹیل میں ان کے کلازز کو نہیں دیکھ پائیں گے. however اس میں اس نے جی یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسپائی کرتا ہے کسی دوسری کمپنی پہ تو کیا یہ کرمنل لا ہے؟ یس، اٹ از اے کرمنل آفینس. اسی طرح ہم پہلے بھی اس چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک امپلائی دوسری کمپنی میں جاتا ہے اور پچھلی کمپنی کے ٹریڈ سیکرٹس بتا دیتا ہے تو یہ بھی کرمنل لا ہے، اور اس میں فائن یا امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی ملک کے اندر. جو کرمنل لا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے. جو نان کرمنل لاز ہوتے ہیں اس میں آپ کو یوزولی فائن ہوتا ہے. جیسے آپ نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا، اب یہ کرمنل آفینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نیگلیجنس ہے. یہ ایک شہری کی سٹیزن کی نیگلیجنس ہے کہ جی اس نے اوپر نہیں دیکھا کہ سگنل جو ہے ریڈ ہے اور وہ اس نے کراس کر لیا، تو پھر اس کو جو ہے وہاں پہ فائن ہوتا ہے. لیکن اگر ٹریفک لاز میں بھی آپ ولنگلی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ آپ فٹ پاتھ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی اس کے شہری زخمی ہو جاتا ہے، اور یا آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہیوی فائن ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو لائسنس ہے وہ بھی ابھی پہلے تو نہیں تھا پاکستان میں قانون، ابھی ایک آیا ہے کہ اگر آپ کو 3 ریڈ ٹکٹس ایشو ہوں تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ ریووک کر دیا جائے گا، ڈرائیونگ لائسنس. باہر کی کنٹریز میں تو یہ لا موجود ہے، لیکن اسٹل وہ کریمنل آفینس نہیں ہے. ٹریفک وائلیشنز جو ہیں وہ اگنورینس سے یا پھر یہ ہے کہ آپ کی جہالت سے یا توجہ نہ دینے سے ڈرائیونگ میں یہ آپ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو یوزلی فائن جو ہے وہی امپوز کیا جاتا ہے. امپریزنمنٹ ہوتی ہے کریمنل آفینس کے اندر. تو یہ جو آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کی لیکیج ہے یہ کریمنل لا کے تحت پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ فارمر امپلائی کے راز افشاں کرتے ہیں یا اسپائنگ کرتے ہیں کسی دوسرے کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر تو یہ دس از اے کریمنل آفینس. کسی آرگنائزیشن کی یا کسی کے گھر میں اگر آپ بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی میں تو وہ آپ کو بریچ آف پرائیویسی کے تحت آپ کے اوپر کیس فائل کر سکتا ہے انڈر کریمنل لا، اور پھر جج اس کا سزا آپ کو امپریزنمنٹ کی صورت میں بھی مل سکتی ہے. تو یہ آپ کے پاس نان کریمنل اور کریمنل لا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے تحت کانفیڈینشیلٹی ہماری کریمنل لا میں ہی لائی کرتی ہے. تو 6.1.6 یہاں تک ہم نے اس چیپٹر کو اپنے کریکلم کے حساب سے پڑھنا تھا، پیج 128 تک.
آگے آپ کے پاس جو ہے وہ بکس کاپی رائٹس آ رہا ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھنا. ہم پہلے کاپی رائٹ پڑھ کر آئے ہیں سارا بیس کے چیپٹر 4 میں. یہاں سے ہم نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس دوبارہ اس لیے پڑھے ہیں کہ سارا بیس میں جو تھرسٹ تھی وہ تھی ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز کے اوپر، اور اس میں ڈیفینیشنس تھیں ساری، اور یہاں پہ یہ وہیں سے آگے لے کے چلا ہے، اور اس نے لیگل اور بزنس ویلیوز اور لاس کے اوپر اس نے اپنا جو ہے تھرسٹ رکھا ہے. اور اس لا کے کانٹیکسٹ میں ہم نے فرینک بارٹ یا ٹیکسٹ بک سے اس چیپٹر کو کور کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا یہ جو ٹاپک تھا ایتھیکل اینڈ لیگل باؤنڈریز ان کمپیوٹر کانٹریکٹس، تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ایتھیکل تو ہم نے سارا بیس سے پڑھی تھی، بڑا تفصیل سے ہم ایتھیکل پڑھ کے آئے تھے. لیگل باؤنڈریز جو کانٹریکٹس میں ہوتی ہیں اس کو ہم نے فرینک بارٹ کے چیپٹر 6 سے یہاں پہ کور کیا، اور آج یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور کانٹریکٹ کو پروجیکٹ چارٹر بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی پروجیکٹ سے پہلے لکھا جاتا ہے. کانٹریکٹ کہیں یا چارٹر کہیں ایک ہی بات ہے. اور اس سے پہلے ہم کمپیوٹر کانٹریکٹس بھی ہم نے چیپٹر 5 فرینک بارٹ سے کور کر لی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ایک سیریز میں چلا ہے ہمارا، جیسے ہم نے ایتھکس مڈ ٹرم سے پہلے ایتھکس ہم نے پڑھے تھے سیریز میں، ایتھکس آدھے مڈ ٹرم سے پہلے تھے آدھے بعد میں، تو وہ ایک سیریز میں چل رہے تھے. تو یہ جو آپ کے پاس کانٹریکٹس آئے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک سیریز کے اندر سٹارٹ ہوا ہے. ایتھیکل ٹاپکس کے بعد ہم یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، پیٹنٹس اور کاپی رائٹس پہ آ گئے تھے، اور ہم نے ویک 11 سے یہ شروع کیا تھا. اور ہم نے سارا بیس کے چیپٹر 4 سے ان کی ڈیفینیشنز کی، ان کے ایتھیکل ڈائمینشنز دیکھے، پھر ہم نے کانٹریکٹس ہوتے کیا ہیں وہ نیکسٹ ویک میں پڑھا، اور پھر اب ہم نے 2 ویکس میں اسٹڈی کیا کہ لیگل باؤنڈریز بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہیں پروجیکٹ چارٹر یا کمپیوٹر کانٹریکٹس میں فرینک بارٹ کے چیپٹر 6 سے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے کافی حد تک سلیبس کور ہو گیا ہے. اور اب 2 ہی ٹاپک، سائبر کرائم لاس اینڈ سائبر کرائم پروفیشنل پریکٹسز ود ان کانٹیکسٹ آف کمیونیکیشن، اور کچھ کی ٹرمز مانیٹرنگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ ورک پلیس. تو 2 ٹاپکس ہمارے پاس باقی ہیں جس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم نے موسٹ آف دا کورس جو ہے پروفیشنل پریکٹسز کا وہ الحمدللہ کور کر لیا. اور اس میں آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی بک ہے فرینک بارٹ کی، اس کا آپ نے چیپٹر 6 بھی پڑھ لینا ہے. اور اگر کچھ اسٹوڈنٹس نے سارا بیس کا وہ 4 چیپٹر نہیں پڑھا تو آپ اس کو لنک کر کے پڑھ لیں، آپ کو یہ بہت اچھا جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور لیکچر سے آپ کے اسٹڈیز پہ بھی غور کر لیجئے گا، اس سے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے ود دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی سی کرنی چاہیے ڈیفینیشنز کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ بتا سکیں کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ کلاز اس پہ اپلائی ہو رہی ہے، امپلائی والی ہے، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہے، یا آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کیس اسٹڈی دے کر اور پوچھا جائے کہ اس پہ کون سی obligation لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ کون سا سورس ہے، ایکسپریس ہے، امپلیسٹ ہے، امپلائی ہے، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہے، پبلک انٹرسٹ ہے، اور یا آپ کو میچنگ ٹیبل یا پھر کی ٹرمز اس میں سے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے کتاب کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. آپ سارا بیس والی بک بھی پڑھیے، اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس پیج تو کم ہیں، 7-8 پیج ہیں یہ کاپی رائٹ سے پیچھے پیچھے فرینک بارٹ میں، لیکن دیز آر ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے بک سے اسٹڈی کر کے اس کے نوٹس جو ہیں وہ آپ نے بنا لینے ہیں، تاکہ یہ ٹاپک جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. تو اب میں اٹینڈنس ڈاؤن لوڈ کرنے لگا ہوں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہلے پریزنٹ تھا اور اس کی لائٹ چلی گئی ہے یا کوئی ایشو ہو گیا اسے، تو وہ جی آر اور سی آر کو میسج کر دے، وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے رول نمبرز، تو میں ان کی اٹینڈنس مارک کر لوں گا بعد میں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر. آپ کی اٹینڈنس میں نے ایکس پی ایس ڈاکیومنٹ کی شکل میں مائکروسافٹ ٹیمز سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. تو اب آپ کویسچن آنسر اگر کوئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک ہماری ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی کویسچن نہیں ہے تو آئی ایم اسٹاپنگ دا ریکارڈنگ.